آج ہمارے ایک بھائی یوسف صابری ان کے ساتھ برسے عبرت کے لیے ان کی جگہ پہ ان کی سیٹ میں لایا گیا ہے خدا انہیں قبول فرمائے اور یہ سلسلہ صابری میں درگاہ صابری کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اس ساری جگہ کو بتفعیل مخدوم کائنات جناب سید علاء الدین علی احمد صاحب حاضر ولی اللہ شاہد اللہ قبلت بسم اللہ کی ذات پاک کہ دست رحمت کے سائے میں ہمیں اس دنیا و مافیہ میں کامیاب فرمائے۔ یہ سلسلہ درس و تدریس قیامت تک چلتا رہے گا، جس کے تفعیل حضور نبی پاک نے فرمایا کبھی نبی کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ فرمان نبوی ہے انا ختم المرسلین لا نبی بعدی۔ اگر صدیق اکبر خدشے کا اعلان فرمائے تو حضور کس طرح ہوگا؟ فرمایا ہے صدیق زمانے میں تم موجود رہو، زمانے میں حضرت عمر موجود رہے، زمانے میں جناب صاحب قرآن موجود رہے، زمانے میں حضرت اور مشکل کشا حضرت علی مرتضی علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک پہنچے گا، کسی قسم کا امت مسلمہ کو کبھی خطرہ نہ ہوگا۔ یہ لوگ پروان چڑھتے رہے تو حضور نبی پاک نے فرمایا العلماء امتی کا خیر من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء صاحب علم نہیں، صاحب علم سے آگے علم ہوتے ہوئے قیامت تک نبیوں کی جگہ پہ کام کرتے رہے۔ اور جس امت میں ہر وقت ہما وقت ہر لحظہ ہر صبح ہر شام وہ لوگ موجود ہوں جن کے جسم عذاب کو ٹالنے کے لیے کافی و شافی ہے، وہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اگر کبھی گمراہ ہو بھی عذاب تک نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس حقیقت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج کی محفل میں چند دوستوں کو اور بھی اس ہونہار بچے کے تفعیل میں کچھ دوستوں کے سر ڈھانپنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور جن کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے اس کے اہل ہو۔ میں آپ کو امید دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کم و بیش 40 سال پہلے میرے شیخ کامل بعینی ہی محفل میں رنگ تقسیم فرمائے جب کہ میں ہونہار بچہ تھا، تو میں نے اس کو تحفہ سمجھتے ہوئے آج تک اس رنگ کو رنگ نہیں کلائے حقیقی سمجھتے ہوئے بخشش کا پیغام سمجھتے ہوئے سنبھال کے رکھا۔ تو جن لوگوں نے ان تحفوں کو سنبھالا وہی قیامت آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں جنہوں نے کفران نعمت کی وہ آج بھی محروم ہیں، کل بھی اور قیامت تک محروم رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان حقائق سے روشناس کرائے اور حقیقت مسلمہ یہ ہے، نبوت آزمائی یہ ہے کہ سینہ سفر ہو کے دین کے لیے میدان میں اترے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہر حال میں ہماری ساتھ ہے۔ ایک تو نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہے، ایک وَهُوَ مَعَكُمْ فَأَيْنَمَا كُنتُمْ ہے، ایک تیسری بات ہے النبی اولى بالمؤمنین، ہماری شہرہ کے قریب اگر خدا ہے تو ہماری جان کے قریب آقا نامدار جو کائنات کے دلہ ہیں اور رحمت عالمین ہیں، جس رحمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ناپی تولی جا سکتی ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی اس کی حد کو ناپنا ناممکن ہی ناممکن ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم حقیقت کو سمجھ پائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بعد کچھ دعوت ہونا جائے گا عمروں کے لحاظ سے، کچھ ان سلسلہ صاحب کے اہلیان کو جو آج کی اس محفل میں عمروں کے تقاضے کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے اس محفل میں بیٹھ ہے، فیصل آباد کی محفل سے تعلق رکھتے ہوئے شیخ کامل کی محفل سے اور حضرت صوفی خوشی محمد صاحب
خلیفہ اکبر جناب صوفی محمد حسین صابری سیدنی مجددی لال پوری کی ذات پاک سے قریب خلفاء ہیں، با اجازت ہیں کچھ ان کے ساتھ آئے ہوئے ان دوستوں سے میں معروض بھی ہوں، اور ان لوگوں کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے پٹکے ہیں، یہ دستانے نہیں ہیں، صرف سر کے اوڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ میں نے کئی دفعہ یہاں کہہ دیا ہے، مجھے جو بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جسے سلسلہ حضرت علاؤ بن علی احمد صابر سے منسوب کیا گیا سلسلہ ہے، جو انہی کا حقیقی سلسلہ ہے، قیامت آگاہ ہے، اور 100% تدبر کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ سلسلہ ہے جو قیامت کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظہور دے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ کس نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، اور بخشش کی حقیقت ہوتی ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ رسمیں ہوتی رہتی ہیں، یہ سر نہیں ڈھانپے جاتے، دولت نہیں بانٹی جاتی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جاگیر دی جا رہی ہے، بلکہ جو صوفیائی کبار ہوئے وہاں سے یہ رسم چل رہی ہے کہ جس محفل میں شاخ کامل میں سرخیل محفل میں سرخیل سلسلہ میں جس طرح میں نے پہلے غرض کی تھی کہ جناب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اعزاز بخش میں عرض کر رہا ہوں ان کے لیے. ایک ہستی فیض یاب ہوئی جناب حسن کی ذات پاک سے جو جناب علی مرتضیٰ اور ساتھ ہی ساتھ پورے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں 6 خلفاء بااجازت ہوئے. 6 خلفاء بااجازت ہوئے. اور کیا شان کی بات ہے کہ ان 6 کے بعد جناب فاطمہ الزہرا بااجازت ہوئے. ان کے لیے کسی نے آج تک تعین وقت کو ناپا تھا نہیں. یہ وہ بات کر رہا ہوں جو صاحب دل کے سینوں پہ لکھنے والی ہے. یہ ادھر ادھر سے نہیں ملے گی. کسی خدا آگاہ ولی کامل کے حلقہ ارادت کا حق ہے انہیں. جناب فاطمہ الزہرا کی ذات فاطمہ سید کونین جناب احمد بن شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ قاب قوسین او ادنیٰ شان اللہ کی زندہ کی ذات پاک نے با اجازت فرمایا 6 جوان اور جناب بدول کی ذات کو بڑے بڑے سلسلوں میں اس ہسٹری کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کم و بیش میں نے نہیں سنا دیکھا، مگر یہ حقیقت مسلمہ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے اس میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے انہیں بڑا اجازت فرمایا تو صبح رات گزری صبح ہوئی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرض کرنا چاہتا کیا اللہ نے مجھے سجدے کے لیے منتخب کیا ہے. رات چھوٹی سی بنا دی، رات چھوٹی سی بنا دی جو ایک ہی سجدے میں گزر گئی. سجدہ تکمیل کو نہ پہنچا تکمیل کو پہنچ گئی. تو حضور فرماتے ہیں اے رخت جگر یہ تیرے پاس رکھنے کی دولت نہیں ہے. اس راستے سے جناب حسن کو ایک نیا احساس دیا جا رہا ہے. پوری بات کر کے آج ہی فرما دیجیے فرما دی گئی. تو جناب حسن کی ذات ایک دس کو فرمایا گیا کہ اب جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے گھر میں ایک خادمہ تھی ان کے بیٹے تھے. تو یہ وہ ہستی ہے ایک دن آقا نامدار کے گجر پاک سے وہ جو کوسا تھا اس میں سے پانی پیے، پیاس میں تھا پانی سارے کے سارا پی گئے. تو پوچھا گیا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس میں سے پانی پی لیا ہے میری کوسا سے؟ فرمایا یہاں حسن کھیل رہا. فرمایا سنو دریائے وحدت نوش کر گیا ہے، دریائے وحدت نوش کر گیا ہے اور اسے نسبت کھانا رسول سے ہے، حضم بھی کرتا ہے. ذرا سمجھنے کی بات ہے زبان اطہر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی اور دریائے وحدت نوش کرنے والا اس قدر صابر ہو. میں کہتا ہوں ہم روٹی کھا کے ٹر کے ڈکار لیتے ہیں، اسے ڈکار بھی نہیں لگایا، پتہ ہی نہیں سمجھ نہیں آنے دی کتنا کھایا تو کتنا ہضم کیا. کیا ہضم کیا؟ توحید کامل ترین، توحید کامل ترین
جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، جس کا نہ کوئی بطن ہے نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے، نہ اول ہے نہ آخر ہے، بس اسے توحید ہی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی تعریف اس کے علاوہ اور نہیں ہے کہ توحید کاملہ بس توحید۔ تو میں ایک واقعہ چھوٹا سا اور بیان کرتا ہوں اسی نسبت سے۔ جناب سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نسبت داروں کو قرب و جوار دہلی میں خواب آئے، دیکھتے کیا ہے کہ میرا بیٹا بہت پیسہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دریا کو منہ لگاتا ہے، سارے کا سارا نوش کر جاتا ہے، سارے کا سارا نوش کر جاتا ہے۔ میں دفعتاً ڈر کے اٹھ جاتا ہوں، کون اس کی تعبیر دے؟ ادھر ادھر دائیں بائیں قریب دور قرب و جوار کے کافی سے دانشمندوں سے بولے، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں۔ بالآخر بات ارادے میں آئی کہ ایک ہی در ہے جہاں سر دے رکھا ہے، جہاں راز لینے کے لیے سر دے رکھا ہے، سر کی طالب ہو وہاں چل پڑے۔ تھوڑا سا سفر کیا تو ظاہر بات ہے منزل میں منزل سفر ہوا کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں ٹھہرے، پوچھا یہاں کوئی نسبت خواجہ نظام الدین اولیاء رکھتا ہے اس گاؤں میں تاکہ وہاں جا کر میں ان کی مہمان ٹھہرے؟ تو وہاں ایک گھر صرف ایک گھر، وہاں بھی ایک عورت اور ایک بیٹا، ان سے جاگ کہ یہ بات ظاہر بات ہے گھر والوں سے بات ہوئی، رات ٹھہرنا تھا، میں گفتگو ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ؟ کہا خواجہ سے بھیک مانگنے چلی۔ تو میں وہ تو میرے بھی خواجہ ہے، اگر آپ مجھے ساتھ لے لیتے ہیں تو میں انتہائی آپ کے مشکور ہوں۔ رات کو بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، وہاں دیگر نسبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ نسبت کی ہستی سے جو نسبت قائم کی اس نسبت خواجہ سے کیا ملا؟ تو جانے کے لیے اتنی جو کوشش کی ہے، کیا خواجہ خواجگان کی جو شان ہے وہ کسی سے نہیں سنی آج تک؟ سنی، لیکن بالمشافت سامنے بیٹھ کے سکون قلبی لینا چاہتے ہیں کہ وہ جو وہاں ان کی درگاہ میں بات ہوگی وہ کہاں ادھر ادھر تشنا نبی رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہاں حاضری دوں اور وہاں سے تسلی و تشفی کے بعد واپس آ جاؤں۔ وہ کہتی ہے میری بہن ہم راز ہیں، تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بتاؤ تو خواب کیا تھا؟ بتاؤ تو خواب کیا تھا؟ بتاؤ تو خواب کیا تھا؟ اس نے بالآخر آپ کو پتہ ہے عورت اور مرد میں کافی فرق بات کہہ دی۔ صبح ہوئی، خوشی خوشی چلتی، سفر کٹا، خواجہ پیا کی محفل میں پہنچے، معروس ہوئی، عرض کر دی خواجہ پاک پہلے احکام دیے وہ یہ تھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ بڑی پرانی بات سنی ہے کہ جس نے
بحر توحید نوش کیا ہو، اسے زمان و مکان سما نہیں سکتے، اسے زمان و مکان سما نہیں سکتے، اور آپ کو بیٹے نے دریائے دنیا کو نوش کیا، کیا اسے بھی نسبت تھی؟ لا محالہ اس کی سچ بولنا تھا، نہیں، فرمایا جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنے کی کوشش کرو، 2 صورتحال ظاہر۔ اگر حزم کر لیا، اگر اس نے حزم کر لیا تو میں بھی سنبھلی ہو۔ آگے سے وہ سوال کرتی ہے، حضور میں تو نہیں سمجھتی، ولی ہونا سمجھتی ہوں، میں بھی سمجھ نہیں سکتی۔ فرمایا اگر میں دور کی بات کروں تو دور ہی رہے گی، مجھے بات پر سے نسبت ہے۔ میں غلام جناب حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں کہ میں بحر توحید نوش کروں تو ظاہر بات ہے حقیقت مسلمہ ہیں فرید الدین گنج شکر کا سینہ جو ہے اس سارے کو نوش کروں اور ہضم کر لوں، یہ کام نہیں کروں۔ پھر بات کیا ہے؟ اگر تو کمزور کی بات ہوئی تو اللہ والا، اگر طاقت کی بات ہوئی تو وہ مر چکا ہو تو جلدی گھر پہنچے۔ جب وہ گھر پہنچے تو مر چکا تھا، بیٹا مر چکا تھا۔ صاحب عمر نے کوئی بات کہہ دی، صاحب عمر نے جو بات کہہ دی وہ درزی ازل نے گلے میں ڈال دی، ایسی سلائی کی کہ لفظ بلفظ حرف سانس پہ سانس پوری ہوئی۔ ظاہر بات ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، راس اور انسان زندگی مہارا سے ہو، یہ جو وجود ہے بحر بے کنار ہے، یہ جو مضمون ہے اس کا بھی کوئی احاطہ کرنے والا آج تک کبھی گزرے ہیں جنہوں نے احاطہ کیا۔ میں اگر ان کی مثال دوں کہ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کی ذات تھا، چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے دو عرض کرتا ہوں۔ جن کو سزا ملی، جن کو سزا دی گئی، ان کے لیے فیصلہ آج تک کتابوں میں موجود ہے کہ فقیر کے مارے ہوئے کلیئر میں جن کا بیڑا غرق ہوا، ان کی بات کرتا ہوں، کوفی تھے۔ تو جناب حضرت علاؤالدین علی احمد صاحب حاضر ولی اللہ شاہد اللہ قدر بسم اللہ ثانوِ رسول پہ بیٹھنے والے بچپن میں ہی ولی ہو چکے، اور جناب فاطمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تحفہ تھا۔ اس ہستی نے جب گستاخان رسول کو میں نے اب رسول کہہ دیا، کسی کو اعتراض نہ ہو، حضور نبی پاک کی ذات ایک دوسرے کی بات فرمائیے، رسولان رسول کا پوری کائنات میں اگر کوئی سرخیل ہے کہ محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی تحفے کے دیا ہوں، تو اس سینہ کی حقیقت آگاہ ہے تو 2 ہستیاں پوری کائنات میں، ایک سیدنا علاؤالدین علی احمد صابر حاضر ولی اللہ لخت جگر رسول، نسبت پوری حسن بھی ہے حسین، اور دوسرے ہیں جناب شہنشاہ حقاق غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے کہ میں قضائے مبرم کو ٹال سکتا ہوں، قضائے مبرم کو ٹال سکتا ہوں۔ ہوتی کیا ہے قضائے؟ میں مرا، سال گزر گئے، غوث گزرے، قبر پھٹی، میں نے سلام کیا، غوث کو ملا، بادشاہ داخل کو سمجھ۔ کسی نے کہا قضائے مبرم کو ٹالنا تو سب کا کام نہیں ہے، جو ایک دن مر جاتا ہے دوسرے دن اسی
اس میں سے زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو عشق کہتا ہے 100 سال کا مرا ہوا اگر سیدنا غوث ثقلین کی محفل میں بات ہو تو 100 سال کا مرا ہوا زندہ کرنے کے لیے قبرستان کی طرف چلے تو کسی غلام نے بات کر دی ہو کہ حضور وقت جا رہا ہے جمعہ قریب، تو فرمایا چپ رہو، وقت کی بات لوڑ بھی کسی فرد کامل کے ہاتھ میں، میں غائب سے پردے نہیں اٹھا رہا، حقائق سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بالآخر شہنشاہ اٹھ کھڑے ہوئے، ممبر سے اترے، قبرستان کی طرف چلے پہنچے، فرماتے ہیں بتاؤ کون سی قبر میں سے زندہ کیا جائے کسی کو؟ تو عیسائی یہودی اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو، فرمایا اس سے پہلے کہ میں اسے اٹھاؤں سنو، اسے تصدیق تم کرو گے؟ بتاتا دے ہوں کہ یہ کم و بیش 100 سال کا مرا ہوا، 100 سال کا مرا ہوا، تو سن لو، بتاؤں یہ پیشہ کیا کرتا گیا ہے، یا دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ پیشہ کرتا ہوا اٹھے؟ فرمایا جس طرح رضائے مولا از حضرت سیدنا غوث ثقلین حسنی حسینی کی ذات قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کم بیزن اللہ، کم زبانے کن پیاس سے فرمایا کم بیزن اللہ، قبر میں صرف چپ شریف پھٹے نہیں، پھر فرمایا کم بیزن اللہ، وہی حرکت ہوئی تو الہام قلبی ہوا، الہام قلبی ہوا، اولیاء کو وحی نہیں ہوئی کرتی ہوا کرتی مگر یہ وحی ہی ہے، الہام قلبی ہوا جب آپ میں اور مجھ میں وہ جو فرق تھا بشریت کا ختم ہوا، پھر کچھ اور کہہ دیجئے کیا میرے حبیب فرماتے ہیں قوم بیزنی، قبر پھٹی، مردہ اٹھا کینگ بجا رہا تھا اور کچھ گا رہا تھا، زبان سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا کم مرے تھے، کم و بیش فلاں بادشاہ کا زمانہ تھا، اندازہ لگاؤ، لگایا واقعی 100 سال، ارے بتاؤ یہاں رہنا چاہتے ہو یا چلے جانا چاہتے ہو؟ یہاں رہنا چاہتے ہو یا چلا جانا چاہتے ہو؟ جناب شیخ کامل کی محفل میں جو کچھ کر رہا تھا، عامل ہوں اس کا، آوازیں کن پڑی، میں نے کہا قیامت برپا ہو گئی ہے، میں اٹھا نکلا اسی حالت میں، اور میرے شیخ کامل منتظر ہے، میں نے جانا ہے۔ یار جی ذرا بات سمجھنا ہوگی، ذرا بات سمجھنا ہوگی، یہ ولایت عظمیٰ رسالت عظمیٰ ہے، جناب سید کونین کی بات ہے، جناب سید غوث ثقلین کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، حدیث دل فقیر بیان کرتا ہے، حسنا 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 الف لام میم یا کف لا مقرب مرسل نبی ملائک، فقیر سیدنا غوث ثقلین فرماتے ہیں ایسے نہیں میں نے غذائے مبرن کو ڈالا، فقیر بہر توحید میں اس طرح گم رہا، ایسا گم رہا، وہاں کہاں گم رہا؟ بہر توحید میں جس کے کنارے تک کوئی نبی نہ پہنچ پایا، جس کے کنارے تک آج کوئی نبی نہ پہنچ پایا، فقیر وہاں گم رہا۔ اور یہ بہر توحید کیا تھا؟ اس میں محمد حمد پہ لاکھ بار حمد کیا گیا، حمد پہ لاکھ بار حمد کیا گیا، پھر بھی حمد نہ کیا، پھر بھی حمد باقی، کوئی سمجھے تو سمجھے کیا سمجھے، حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولی کامل نے آقا نامدار لخت جگرے بطول فرما رہے ہیں، آرے اٹھو مردے، اٹھ گیا اور بات کر رہے ہیں
یہ وہ انعام ہے کہ میں اس میں توحید میں گم رہا ہوں جس کے کنارے تک کوئی نبی پہنچ بھی نہ سکا۔ حل پر برحل معروض ہوئے لوگ حضور جمعہ پڑھنا واپس ہوئے، وہاں آئے ممبر کے پاس فرمانے لگے میں یہاں سے چلا تھا تو کیا کہا تھا، میری زبان کن بیان سے نکلا کیا تھا؟ غلام کہتے ہیں حضور آپ کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ چپ رہو، فقیر کی دست قدرت میں وقت کی بات اور بھی ہے، ذرا دیکھو تو وقت کیا ہوا ہے۔ ارے گھڑیاں کھڑی ہو گئی، سورج ٹھہر گیا، سما ٹھہر گیا، مکان ٹھہر گیا، زمین ٹھہر گئی، آسمان ٹھہر گیا۔ وہی لمحہ تھا جس لمحے وہاں سے اٹھے تھے واپس آئے تو وہی لمحہ تھا، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز عشق ادا فرمائی۔ یہ سیدنا غوث الثقلین کا رنگ ہے جسے رنگ قادری کہا جاتا ہے۔ تو کلیر والے کا رنگ جو میں نے آج چند دوستوں کے گلے میں ڈالا وہ ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کلیر والے نے جس کو مارا ہے نا، جو مارا ہے وہ روز محفر کو بھی نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ لوح محفوظ میں فقیر کی قلم نے ان کے نام حذف کر دیے۔ دوستو اللہ اور اللہ کے حبیب اولیاء نے اہل امت، کسی نے کہا تھا کہ قل هو اللہ احد یا حوض کوثر سورہ پاک انا اعطیناک الکوثر یا الف لام میم یا الف لام حروف مقطعات 14 اگر کھول دیے گئے ہوتے سارے کے سارے کھل جاتے تو عضو محمد ابھی بھی تعریف کے لیے بقیہ ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی بھی تعریف پوری نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ روز آخر کو جو مہدی آخر سما ہوں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور ان کے والد پاک کا نام بھی وہی ہوگا، جناب والدہ پاک کا نام بھی وہی ہوگا۔ تو سمجھ لیجئے وہی سارا کچھ، وہی اڑنا، وہی بچھونا، تو حقیقت بھی نظریں دیکھے گی کہ وہی مہدی آخر الزمان